والمدح لله. الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والكبرياء لله. الحمد لله والمدح لله. الحمد لله والصفات لله. الحمد لله والأمر لله. الحمد لله والهيبة لله. الحمد لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد، صل على آل محمد، صل على جمال محمد، صل على کمال محمد، صل على انوار محمد۔ اللهم صل على محمد، صل على معراج محمد، صل على معزاج محمد، صل على اقرار محمد، صل على اظہار محمد۔ اللهم صل على محمد، صل على امامت محمد، صل على امانت محمد، صل على اسم محمد، صل على جسم محمد، صل على روضة محمد۔ اللهم صل على محمد، صل على خطابة محمد، لطافة محمد، شرافة محمد، صل على عدالة محمد، رسالة محمد۔ اللهم صل على محمد، صل على بنات محمد، صل على ازواج محمد، صل على حسنین محمد، صل على جماعت محمد۔ اللهم صل على محمد، صل على رجلين محمد، شفتين محمد، بلغ العلا بکمال محمد، کشف الدجى بجمال محمد، حسنت جميع خصال محمد، صلوا علیہ وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا بند کرو، ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔
اس مہینے دے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اسی مہینے دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اس بات کے اندر اختلاف ہے علماء کرام دا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ کچھ علماء کرام کہندے ہیں کہ 9 ربیع الاول، کچھ کہندے ہیں 11 ربیع الاول نو، اور کچھ کہندے ہیں 12 ربیع الاول۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے اندر کسی نے بھی اختلاف کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 ربیع الاول نو ہے، یعنی آج دا دن۔ آج ویسے بھی عید ہے، آج دے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن، وفات رسول تے انشاءاللہ وقت کدی موقع ملیا تے گفتگو کریں گے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بھی ربیع الاول دے مہینے چے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی ربیع الاول دے مہینے 12 ربیع الاول۔ اس واسطے جڑے پرانے بابے آدھیان 12 وفات دا دن، 12 وفات آدھیان، وہ 12 ربیع الاول نو 12 وفات آدھیان۔ میں تواڈے سامنے قرآن کریم دی خطبہ دے اندر ایک چھوٹی ساری آیت تلاوت کیتی اور ایک حدیث پڑھی۔ سب تو پہلے تا اس دا ترجمہ آیت دا تسی اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، آگے چل کر تواڈے کولو انشاءاللہ میں پوچھساں بھئی کی آیت دا ترجمہ ہے، تسی بولنا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جاسے۔ اے ترجمہ ذہن وچ رکھا ہے اس آیت کا۔ حدیث کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جدوں تک تسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی جان نالو زیادہ محبت اور پیار نہیں کر دے، اس وقت تک تھوڑا ایمان کامل کوئی نہیں۔ ہر چیز نالو زیادہ کس نال محبت ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے، آواز نہیں آ رہی، اونچا ساتھی بولا کریں، پتہ چلتا رہتا ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ سب نالو زیادہ کس نال محبت ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تاں جا کے ساڈا ایمان کامل اور مکمل ہوئے گا۔ اگر سن اتنی محبت نہیں تو ساڈا ایمان کامل کوئی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا دے اندر
اس دھرتی تے ہر کوئی عبادت کرتا ہے، چاہے اس دا جس مذہب دے نال تعلق ہے، جس مسلک دے نال تعلق ہے، ہر ایک عبادت کرتا ہے، مشقت اٹھاندا ہے۔ عیسائی اس دنیا دے اندر عبادت کرتے ہیں، ہندو، یہودی اور سکھ اور بدھ مذہب دے لوگ اس سارے عبادت کرتے ہیں۔ جدو بھی تسی کسی مسلک یا کسی مذہب دے آدمی کو پوچھو گے نا کہ تواڈیاں اے عبادتاں کدے واسطے ہیں، تواڈیاں مشقتاں کس واسطے ہیں، اگر میری گل نال کسی نے اختلاف ہوئے جڑی میں گفتگو کر رہا ہوں، آدمی کھڑا ہو جائے، بے شک سوال کر سکتا ہے۔ جدو تسی ہندوؤں کو پوچھو تواڈیاں عبادتاں کدے واسطے، عیسائیاں کو سوال کرو، سکھاں کو، بدھ مذہب دے لوگاں کو، ہر ایک ہی جواب دے سی کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ خدا راضی ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے جو تصور عبادت کا پیش کیا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسلام آتا کہ اللہ دی عبادت کرو، صرف کس دی؟ اللہ دی عبادت۔ باقی اگر کسی دی عبادت ہوئی تو شرک ہے، اور شرک معاف ہو کوئی نہیں۔ قرآن کریم دا فیصلہ ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا علیحدہ خدا بنا رکھے۔ بدھ مذہب دے لوگ گائے نو اپنا خدا سمجھ دیں، وہ دی عبادت کر دیں، مشقتہ اٹھان دیں، کس واسطے؟ کہ اے ساڈے نال راضی ہو جائے۔ مسلمان عبادت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مسلمان مشقت اٹھاندے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس واسطے ہوندی عبادت جی، اس واسطے مشقتہ، سارا دن بھوکا اس واسطے رہندا ہے، روزہ رکھ دے جدو کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر ایک دی عبادت اس واسطے کہ خدا راضی ہو جائے۔ لیکن قربان جاواں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت تے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہر ایک عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ ہندو عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ سکھ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ بدھ مذہب دے لوگ عبادتاں اس واسطے کر دیں کہ ساڈا خدا راضی ہو جائے۔ قربان جائیے، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب تو راضی ہو جا۔ ہر ایک عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ہماری عبادتیں اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ اور صدقے اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تو راضی ہو جا۔ اے میرے محبوب
ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب العالمین سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار تو اپنے محبوب کو کتنا دے گا؟ تو رب العالمین نے فرما دیا کہ نبیوں میں اعلیٰ نبوت حضور کا مقدر ہے، رسولوں میں اعلیٰ رسالت حضور کا مقدر، کتابوں میں اعلیٰ کتاب حضور کا مقدر۔ جو میرے پاک پیغمبر پہ کتاب اتاری جا رہی ہے، نہ اس کی تورات مقابلہ کر سکتی ہے، نہ زبور مقابلہ کر سکتی ہے، نہ انجیل مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ کتاب سب کتابوں کی سردار بن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے اتار دی۔ میرے پاک پیغمبر کی معراج بھی سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا سینہ بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا جسم بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا شعر بھی اعلیٰ۔ ہر ایک چیز رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو اعلیٰ دے کر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہر ایک چیز اعلیٰ دی۔ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر میرے کچھ دوست دوسرے مسلک کے بیٹھے ہوں تو وہ یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر جائیں، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین کے بعد اگر اس دھرتی کے اندر کسی کے شان بلند و بالا اور برتر ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیو ذات۔ رب العالمین خدا ہو کے بے مثل، میرے پاک پیغمبر مصطفیٰ ہو کے بے مثل۔ رب العالمین خدا ہو کے لازوال، میرے محبوب مصطفیٰ ہو کے لازوال۔ رب العالمین کی خدائی کے اندر کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی قطب شریک، نہ کوئی ابدال شریک، نہ کوئی غوث شریک، نہ کوئی نبی شریک، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ خدا ہو کے بے مثل، میرے مصطفیٰ ہو کے بے مثل، وہ خدا ہو کے لازوال، میرے محبوب مصطفیٰ ہو کے لازوال۔ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو ہر ایک چیز اعلیٰ دے کر پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام ہے، یہ اور کسی پیغمبر اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے تو رب العالمین نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، کہتے ہیں نا جی، بولیں یہ ان کی آواز ہے کہ نہیں، یہ ان کا جملہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھنا فرق صرف اتنا سا ہے، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں، بس بات یہ ہے، نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں۔
کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں پڑھتے، یہ وہابی ہو گئے، درود کے منکر ہیں۔ نعوذ باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک دا تحفہ بھیج دے، 3 دن تک کرامن کاتبین اس دا گناہ نہیں لکھ دے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اس دی توبہ دا انتظار کر دے، توبہ کر لے 3 دن دے اندر اندر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں دے۔ اگر 3 دن دے اندر بھی توبہ نہ کرے تو اس دا گناہ لکھیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کسی اور پیغمبر اور رسول کو نہیں حاصل۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد اللہ شیء حتی تصلی علی نبیک۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، کیا فرمایا گیا؟ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، اس دعا کا ایک حرف بھی زمین سے آسمانوں کی طرف پرواز نہیں کرتا۔ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، اس دعا کا ایک حرف بھی زمین سے آسمانوں کی طرف پرواز نہیں کرتا۔ لا یصعد اللہ شیء، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، حتی تصلی علی نبیک، جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ نہ بھیج لو۔ جب تک تم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ نہ بھیج لو، اس وقت تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی، آسمانوں کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دعا رب العالمین سے مانگنے کا چیز نہیں، مانگنے کا نام نہیں ہے کہ ہم رب العالمین سے اپنے مطلب کی چیزیں مانگ لیں، دعا اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ سے مانگتے تو جانور بھی ہیں، مانگتے تو پرندے بھی ہیں۔ دعا خالق اور مخلوق کے تعلق کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ خالق اور مخلوق کے تعلق کا نام ہے دعا، اور خالق اور مخلوق کا تعلق سوائے رسول اللہ دے ممکن ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل وچ ہو سی تو تا اللہ نال تعلق بن سی، کیونکہ قرآن کریم دا فیصلہ ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر تم نے رب کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رب کے پاس جانا ہے، رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو پہلے اس کے نبی کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہو، قرآن کریم کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لو۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، عربی کے اندر فَإِن تَوَلَّوْا کہتے ہیں منہ کو پھیر لینا، منہ پھیر لینے سے فَإِن تَوَلَّوْا کہتے ہیں، تولو۔ اگر تم منہ پھیر لو گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، نبی کی اطاعت سے،
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو پھر تم کافر ہو، مسلمان نہیں ہو، اور اللہ کو کافروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، رب العالمین نے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کتنا دوں گا؟ کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جو وعدہ کیا رب العالمین نے اپنے نبی کے ساتھ، پھر اس وعدے کو رب العالمین نے پورا کیا۔ میرے پاک پیغمبر کو رب العالمین نے وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ میرے پاک پیغمبر نے مٹی پہ قدم رکھا، رب العالمین نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، رب العالمین نے دھرتی کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر آئی، رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ پاک پیغمبر کے جسم مبارک پر جو کمبل آیا، رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت کو رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر کی رسالت کو رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر کو چلنے کو رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر کے شہر کو رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ میرے پاک پیغمبر کی ہر ایک ادا کو رب نے قرآن کی آیت بنا کر فرمایا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اس کائنات کے اندر۔ ربیع الاول کا مہینہ، بنو ہاشم کا قبیلہ، صبح صادق کا وقت، سوموار کا دن، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود میں ایک مقدس ہستی کی آمد ہو رہی ہے، ایک پاکیزہ ہستی تشریف لے کر آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر قدم رکھا تو ساری کائنات کے اندر ہلچل مچ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، شرک کے بادل بھاگنا شروع ہو گئے، توحید کی اذانیں آنا شروع ہوئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے بت زمین پر گرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، رسالت بھی آئی، عدالت بھی آئی، خطابت بھی آئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں، توحید کی اذانیں آنا شروع ہو گئی۔ آج یہ جتنی بھی فضائیں توحید کی ہیں، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کا نغمہ داؤد میں ترانہ تھا، وہ آئے جن کا گریہ یعقوب میں فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا
کہ عرش معلیٰ پر، عرش اعظم پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن ہر خطیب، ہر عالم کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت مکہ کے چوک کے اندر کھڑی ہے، ایک بوڑھی عورت مکہ کے چوک کے اندر کھڑی ہے، اپنا کچھ سامان اٹھا کر کیا ارادہ لیے کھڑی ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں باہر چلی جاتی ہوں، آج کے بعد مکہ میں نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میرے باپ دادا کی توہین ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں میرے باپ دادا کے دین کی توہین ہوتی ہے، بس مکہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، واپس لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ یہ ارادہ لیے کھڑی ہے مکہ کے چوک کے اندر کہ نہ محمد کو دیکھوں گی، نہ اس کا کلمہ پڑھوں گی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اماں کے پاس سے گزرنے لگے تو پوچھا کہ اماں کہاں جانا ہے؟ تو وہ اماں کہنے لگی بیٹا میں مکہ شہر چھوڑ کر کہیں باہر جانا چاہتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اماں میں تیرا سامان اٹھا لوں، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں یہ تیرا سامان وہاں تک پہنچا دوں۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے نوجوان پہنچا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں کا سامان اٹھا لیا اور آگے آگے چلنے لگے۔ وہ بوڑھی اماں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دے رہی ہے کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، میری اس بات پر عمل کرنا۔ کس کو مشورہ دے رہی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور وہ بوڑھی اماں پیچھے پیچھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہی ہے کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا اور میری اس بات پر عمل کرنا۔ اس شہر کے اندر ایک ایسا جادوگر آیا ہے، اس شہر کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جو اس کے پاس کچھ لمحے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے، اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بیٹا میری بات یاد رکھنا، اس سے بچ کر رہنا۔ میں نے اپنے ذوق میں کہا، میں نے کہا اماں جن قدموں پہ تیرے قدم لگ رہے ہیں بچنے والی تو بھی نہیں ہے، تو بھی نہیں بچ سکتی اب جن قدموں پہ تیرے قدم لگ رہے ہیں۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا میری بات یاد رکھنا، اس شخص سے بچ کر رہنا جو دو لمحے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کا دین تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جس شخص کے پاس وہ بیٹھ جائے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بچے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ اور جا رہی ہے، کچھ دیر کے بعد اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بیٹا میرا سامان یہاں رکھ دے، میرا مقام آ گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں کا سامان وہاں رکھ دیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلنے لگے۔
سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی اماں مکہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی میں تو بچ گئی ہوں، میں تو بچ کر آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے اندر اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ ذرا میں اس خوبصورت نوجوان سے، حسن کے پیکر سے ذرا میں اس کا نام تو پوچھ لوں کہ تیرا نام کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے خوبصورت نوجوان، اے حسن کے پیکر، ذرا تو اپنا نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اماں میرا نام محمد ہے، جسے تو مکہ میں چھوڑ کر آئی ہے میں وہی محمد ہی تو ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی اگر تجھ جیسے اعلیٰ کردار کا نام محمد ہے تو دیہاتوں میں کیا پڑا ہوا ہے، جنگل میں کیا رکھا ہوا ہے، آگے ہاتھ کر اور مجھے کلمہ پڑھا اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے چل، مجھے اپنے ساتھ واپس لے چل۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دے کر وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے جہاں جہاں نظر محمد کا، جہاں جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو سب کے لیے رحمت بنا کر پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز اعلیٰ دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اہل بیت بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے یار بھی اعلیٰ۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب میں تجھے یار ایسے دوں گا جو جان تو دے دیں گے، جو بیوی بچوں کو تو قربان کر دیں گے، جو مال و دولت تو قربان کر دیں گے، جو اپنی جانیں لٹا دیں گے لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے چوک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کی وجہ سے بے ہوش تو ہو گئے لیکن پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو وہ یار دیے جنہوں نے جانیں لوٹا دی، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر شہید تو ہو جاتے ہیں لیکن پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے شہر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت تو نوش کر لیتے ہیں لیکن پاک پیغمبر کا دامن
دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے نماز میں شہید تو ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے حضرت علی شہید تو ہو جاتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ سب کچھ آلہ دے کر اپنے محبوب سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور پیار کیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے تو پھر رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا ہے تو ایسے لے کر آنا ہے جیسے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، جو اس حدیث کے مصداق بنتے ہوئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں سے، مال و دولت سے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کیا۔ یہ کیا محبت ہے، یہ کیا پیار ہے، یہ کیا الفت ہے کہ عاشق رسول کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے، پاک پیغمبر کی بات نہیں مانتے، بس عید میلاد النبی منا کر کچھ حلوے شلوے کھا کر کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بھائی ایسے بات نہیں بنے گی کہ ہم عاشق رسول ہیں، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی، کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمانداری سے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر مان کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہ عشق کے دعوے تو کرتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، جو انہوں نے حکم دیے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلیں، تو مجھے بتائیں یہ محبت ہے؟ اونچا بولیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے، غداری کہ عشق کے دعوے تو کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہے، بولیں ہے نا یہ دعویٰ، یہ نعرہ ہے نا، کون سا؟ کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، پتہ جو ہے کہ موت آنی نہیں ہے، اس بات کا علم جو ہے کہ میں نے جان دینی کوئی نہیں، پھر یہ نعرے تو لگانے۔ اگر تیرے دل کے اندر نبی کا اتنا عشق اور محبت ہے تو یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتا کہ عشق رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ یہ نہیں آتا تیری زبان پر کہ عشق رسول میں ہر ایک نبی کی سنت قبول ہے، کہ عشق رسول میں 5 ٹائم کی نماز بھی قبول ہے؟ یہ بات نہیں، کیونکہ یہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے یہ نہیں آتا زبان پہ۔ اور اتنا ظلم کہ عید میلاد النبی کے نام پر بازار سے کیک لیا، کیا لیا؟ بازار سے کیک خریدا، اور پھر اس کے اوپر جشن عید میلاد النبی لکھا، پھر سرکار کی آمد مرحبا لکھا، پھر اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ کون سا نام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا، پھر اس پر چھریاں چلائیں، پھر اس کیک کو کاٹا
کیا تیرے ہاتھ نہیں کانپے تھے اس وقت جب تو نے کیک کو کاٹا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، محمد کا نام لے کر تو نے اس پہ چھریاں چلائیں؟ اس وقت تیرا کلیجہ نہیں پھٹا تھا؟ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ پیار ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرنے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں ہم سے کیک مانگ رہے ہیں؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر بات پہ اعتبار نہیں ہے تو آج ہی دیکھ لیں جا کر سرگودا، آج دیکھ لیں شام کو۔ میں 12 ربیع الاول کو ہر سال شیخو پورہ جاتا ہوں پروگرام کے لیے، خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ہر ایک وہ کام ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا ظلم، بازار سے کیک لیا، اس کے اوپر گنبد خضرا بنایا، پھر اس کے اوپر چھریاں چلائیں۔ کوئی بات ہے کرنے والی ہے؟ اور ساری رات جی آج عید میلاد النبی ہے، ہم اہل سنت والجماعت ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر کسی کو میری بات سے اعتراض ہے تو کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے۔ ہم ولادت کے منکر نہیں، کوئی بھی منکر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی بھی منکر نہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ اگر تجھے نبی سے پیار اور محبت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو حکم دیے وہ مانو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو نوافل پڑھو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو آج سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا عہد کرو۔ یہ ہے کام کرنے والے۔ یہ کیک شیخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں مانگتے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ایک نے کہا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کرایہ مانگ رہے تھے کہ جب آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آؤں گا مجھے کرایہ تو نے دینا ہے اور میرے صحابہ کا بھی دونوں کا دینا ہے۔ کچھ باتیں ہیں کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سالہ خلافت میں ایسے جشن ہوا تھا؟ ایسے ولادت کا جشن ہوا تھا؟ کیا حضرت عمر کی 12 سالہ خلافت میں ایسے جشن ہوا تھا؟ کیا حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت میں ایسے جشن ہوا تھا؟ کیا حضرت علی کی 5 سالہ خلافت میں ایسے جشن ہوا تھا؟ اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر آج جو کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے کہ میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ نہ پھرو۔ آج دیکھ لیں آپ جا کر، ساری رات انجوائے ہوگا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ پھریں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے مومنوں کی عورتوں، اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردہ اوڑھ کر نکلو۔ جو عورتیں بغیر پردے کے نکلتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانی۔ میں نے تو یہ بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ اسٹیج پر لکھا ہوا ہے سرکار کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں اور کنجریوں کے ڈانس ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ڈھول باجوں کا تعلق، نہ غیر محرم عورتیں جب باہر نکلتی ہیں ان کا تعلق، ان چیزوں کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن کریم کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ فرانس کے کافروں نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ آج کے بعد فرانس کی تمام مصنوعات سے آپ بائیکاٹ کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں خوش ہو کر جائیں گے۔ فرانس کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بک رہے ہیں، یہ دوائیاں اور بسکٹ، ان سب سے بائیکاٹ کریں گے۔ اب ہاتھ بلندی رکھیں، سب سے بائیکاٹ کریں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کا ثبوت دیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک حکم مانیں گے۔ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ان پر لعنت، آپ کے بے شمار، ان پہ لعنت، فرانس کے کافروں پہ لعنت، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کی گستاخی کی ان پہ لعنت، فرانس کے صدر پہ لعنت۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، نہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ دیں گے۔ کوئی بھی صحابہ کے خلاف یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان نکالے گا، وہ زبان گدی سے کھینچ دیں گے۔ جو پاک پیغمبر کے خلاف ہاتھ اٹھیں گے، وہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔